انتخابات کے لیے ضابطہ اخلاق کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا آج مشاورتی اجلاس طلب۔ الیکشن کمیشن کے اجلاس میں سیاسی جماعتوں سے انتخابی ضابطہ اخلاق پر مشاورت کی جائے گی۔ سیاسی جماعتوں کے نمائندے ضابطہ اخلاق پر تجاویز دیں گے۔ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ جاری کرے گا۔ Fine and away to the chance or 6 game for a bit. It's a slap. Big shots. Goes hard. series ability. Oh, Dikshana wicketless so far has been the thing. That's gone up indeed. Oh, that's sweet. Top. Goes for the drive. He wins it, Williams from Rizwan. ICC ون ڈے ورلڈ کپ میں پاکستان نے سری لنکا کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو 345 رنز کا بڑا ہدف دیا۔ رضوان اور عبداللہ شفیق کی سینچریوں نے پاکستان کو فتح دلوانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان نے سری لنکا کا 345 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر 49ویں اوور میں پورا کیا۔ عبداللہ شفیق 113 اور محمد رضوان 131 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ 345 رنز کا ہدف ورلڈ کپ کی تاریخ میں کسی بھی ٹیم کی جانب سے کامیابی حاصل کیا ہوا سب سے بڑا ہدف ہے۔ اس سے قبل 2011 کے ورلڈ کپ میں آئرلینڈ نے انگلینڈ کے خلاف 329 رنز کا ہدف کامیابی سے حاصل کیا تھا۔ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کے ہمراہ کوئٹہ کا دورہ کیا اور صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران فورم کو نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان قانون نافذ کرنے والے اداروں، بلوچستان میں انسداد اسمگلنگ اور انسداد منشیات آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کے شرکاء کو سی پی ای سی، نان سی پی ای سی پرائیویٹ پروجیکٹس پر کام کرنے، غیر ملکی شہریوں کی سیکورٹی اور غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے بارے میں بھی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں غیر ملکی کرنسی کو ریگولائز کرنے کے اقدامات اور بلوچستان میں SIFC کے اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت آج تک ملتوی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بینچ میں شامل ججز کو سوال کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ وکیل پہلے دلائل دیں، اس کے بعد سوالات کا جواب دیں۔ فل کورٹ کی تیسری سماعت ہے، دیگر تمام مقدمات نظر انداز ہو رہے ہیں۔ اگر سوالات کا مسلسل جواب دیتے رہیں گے تو دلائل ادھورے رہ جائیں گے۔ جسٹس منیب اختر نے وکیل سے سوال کیا کہ یہ بتا دیں کہ آرٹیکل 191 میں لا کا کیا مطلب ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق MNA صداقت عباسی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست نپٹا دی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے وکیل بابر اوان سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب بندہ واپس آ گیا ہے، جس پر بابر اوان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس مرد حریت کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے بندہ بازیاب کروا دیا۔ آپ میری طرف سے لکھ دیں آرڈر میں براؤن فروٹ ان دی فیور آف اینکر۔ وکیل کی بات پر چیف جسٹس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا کہ آپ نے ایک لائن میں پوری بات کر دی، پھر تو کیس نپٹا دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی لبرٹی چوک پر جلسے کی اجازت کے لیے درخواست پر سماعت نہ ہو سکی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس راحیل کامران کے رخصت پر ہونے کے باعث سماعت نہ ہو سکی۔ درخواست میں DC لاہور سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ موقف اختیار کیا گیا کہ 5 روز قبل متعلقہ فریقین کو جلسے کی اجازت کے لیے درخواست دی۔ پرامن جلسہ کرنا ہر ایک کا آئینی حق ہے۔ درخواست گزار کی جانب سے استدعا کی گئی کہ عدالت لبرٹی چوک پر 15 اکتوبر کو شام 7 بجے جلسہ کرنے کی اجازت دے۔ عدالت جلسے کے لیے سیکورٹی انتظامات فراہم
کرنے کے لیے بھی حکم جاری کرے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی وطن واپسی پر استقبال کی سلسلے میں پارٹی نے لاہور بھر میں ورکر کنونشن اور جلسے وغیرہ منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق چھوٹے جلسوں کے بجائے 21 اکتوبر کو ہونے والے جلسوں پر فوکس رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پارٹی قیادت کی ہدایت پر کل بدھ کو گلشن راوی میں ہونے والے جلسہ منسوخ کر دیا گیا۔ غزالی سلیم بٹ کے حلقے میں ہونے والا جلسہ بھی منسوخ کیا گیا۔ خواجہ سعد رفیق سمیت دیگر رہنماؤں کے حلقوں میں ہونے والے جلسے اور ورکر کنونشنز بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ آئی ایم ایف نے یوٹیلیٹی سٹورز کی نجکاری کا مطالبہ کر دیا، تاہم نگران حکومت نے فی الحال جواب نہیں دیا۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے یوٹیلیٹی سٹورز سمیت حکومتی اداروں کو لیز پر دینے یا فروخت کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو نجی شعبے کے حوالے کر کے BISP کا بجٹ بڑھایا جائے۔ پنجاب حکومت کا اسموگ کے باعث 2 ماہ کے لیے ہر بدھ کو لاہور بند کرنے کا فیصلہ۔ کمشنر لاہور نے کہا کہ ہر بدھ کو سکولز، مارکیٹیں، سرکاری اور نجی ادارے بند رہیں گے۔ بینک، نجی ادارے، کلب، ہوٹلز بھی بند رہیں گے۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ نے کہا کہ منگل، بدھ اور جمعرات کو اسموگ کا انڈیکس زیادہ ہوتا ہے۔ تاجر اگر چاہیں گے تو اتوار کو دکانیں کھول سکتے ہیں، اتوار کے روز ٹریفک نہیں چلے گی۔ اسرائیل کی نہتے فلسطینیوں پر بمباری جاری۔ صہیونی افواج نے چند دن میں 200 شہری مقامات کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 900 سے زائد فلسطینی شہید جبکہ 4600 سے زائد زخمی ہوئے۔ 14 میں 143 بچے اور 105 خواتین شامل۔ اسرائیلی فوج نے بزرگ، خواتین، زخمیوں اور ہسپتالوں پر وحشیانہ بمباری کی۔ زخمیوں کو ہسپتال لے جانے والے 4 ایمبولینسز پر بھی حملہ کیا گیا۔ اسرائیل کو بحریہ نے بھی کارروائی میں حصہ لیتے ہوئے غزہ کے ساحل پر شدید بمباری کی۔ انسانی حقوق کے حوالے سے اسرائیل کے رویے کی نہ مذمت کی ہے، نہ اسے مظالم سے روکنے کے لیے کہا ہے۔ پھر کس منہ سے یہ لوگ دنیا میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں؟ یہ خود انسانی حقوق کے قاتل ہے۔ تمام تر مظالم کے برداشت کے بعد آج پہلی مرتبہ غزہ سے اسرائیل کی طرف پیش قدمی ہوئی ہے۔ فلسطینی مجاہدین نے جس حکمت عملی کے ساتھ اور جس بھرپور تیاری کے ساتھ اپنی سرزمین کو آزاد کرنے کے لیے اقدام کیا ہے، ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کو ان کے پشت پہ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ OIC کا فوری طور پر اجلاس بلانا چاہیے اور نئے زاویے کے ساتھ اپنا موقف متعین کرنا چاہیے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان بھی اسرائیل کے حق میں بول پڑے۔ کہا کہ اسرائیل نے 70 سال سے فلسطینی سرزمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، معصوم شہریوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، جبکہ امریکہ اور مغربی دنیا اسرائیل کی حمایت کر رہی ہے۔ مودی نے بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمیں واضح موقف کے ساتھ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اسلامی دنیا کو ایک جسم بن کر اپنا موقف واضح کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، ہمارا موقف ایک ہونا چاہیے۔ نواز شریف کے پاکستان آنے کے لیے دبئی سے اسپیشل طیارہ بک کروا لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف جس خصوصی پرواز سے پاکستان پہنچیں گے اسے امید پاکستان کا نام دیا جائے گا۔ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان جانے کے لیے دبئی سے لیگی کارکنوں اور صحافیوں کے ساتھ روانہ ہوں گے۔ یہ خصوصی پرواز دبئی سے اسلام آباد پہنچ کر آدھے گھنٹے بعد لاہور کے لیے اڑان بھرے گی۔ اس کے علاوہ نواز شریف عمرے کی ادائیگی کے لیے کل لندن سے سعودی عرب روانہ ہوں گے۔
اڈیالہ جیل میں سہولیات فراہمی سے متعلق کیس چیئرمین پی ٹی آئی کی انٹرا کورٹ اپیل پر عدالت نے اعتراضات دور کر دیے۔ عدالت کی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے سماعت کی۔ وکیل شیر افضل مروت عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا 25 ستمبر کا حکم نامہ چیلنج کیا گیا۔ ملک میں عام انتخابات کا معاملہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ مسلم لیگ نون کا انتخاب میں موجودہ تاخیر پر مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ۔ نون لیگ نے کہا کہ انتخابات میں کسی بھی قسم کی تاخیر کی بھرپور مخالفت کریں گے۔ پارٹی کو مقررہ وقت پر ہی انتخابات کے مطالبے پر ڈٹ جانے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف وطن واپسی پر مینار پاکستان کے جلسے میں انتخابات میں تاخیر کی تجویز کی مخالفت کریں گے۔ نواز شریف انتخابات جنوری یا فروری میں ہی کروانے کے حامی ہیں۔ غیر ملکی افراد کے انخلاء کی ڈیڈ لائن میں 19 دن باقی، عوام کا خوشی کا اظہار۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی نے آج بھی واضح کیا کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر 2023 تک پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری یقینی بنائیں گے۔ آئی ایم ایف نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان میں رواں سال معاشی شرح نمو 2.5% اور مہنگائی کی شرح 23.6% رہنے کی پیش گوئی۔ آئی ایم ایف کے مطابق سال 2028 تک جی ڈی پی گروتھ 5% تک جانے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ اس سال پاکستان میں بے روزگاری کم ہو کر 8% پر آنے کا امکان ہے۔ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ڈی ڈی پی 1.8% رہے گا۔ البتہ عالمی سطح پر کورونا وبا اور روس یوکرین جنگ کے اثرات برقرار رہیں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بچیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد بچیوں کو بااختیار بنانے سمیت انہیں صحت اور تعلیم کی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ بدقسمتی سے خیبر پختونخوا میں بچیوں کو درپیش مسائل کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ رہے ہیں۔ صوبے بھر میں پرائمری سے 5ویں جماعت تک 37% لڑکیوں نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق خیبر پختونخوا میں 29 لاکھ لڑکیاں تعلیم سے محروم ہیں۔ اسکول سے باہر لڑکیوں میں سے 76.4% کا تعلق ضم شدہ قبائلی اضلاع سے۔ اور ڈالر مسلسل بیک فٹ پر، روپے کی قدر مزید مستحکم ہو گئی۔ کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 1 پیسے سستا ہو گیا، جس کے بعد ڈالر کی قیمت 289 روپے 50 پیسے پر ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 14 پیسے سستا۔ دوسری جانب اسٹاک ایکسچینج میں بھی کاروبار کا مثبت آغاز ہوا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 160 پوائنٹس کے اضافے سے 48,301 پر آ گیا۔